ان دنوں پاکستان میں ایک ہائی پروفائل کیس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور بہت سے سنگین جرائم پر سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ ان میں سے ایک اہم انکشاف ساحل حسین نے کیا ہے، جسے سن کر تمام والدین کو چونک جانا چاہیے، بلکہ دہل جانا چاہیے۔ وہ یہ کہ اس نے جب نشہ کرنا شروع کیا، اس کی عمر تھی فقط 8 سال۔ یہ وہ عمر ہے جس میں بچے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں اور محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کو نشے کے عادی وہی افراد بنا سکتے ہیں جو ان کے ارد گرد موجود ہوں اور جن پر انہیں اور ان کے والدین کو پورا بھروسہ ہو۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بچے ہوں یا بڑے، فقط چند دن منشیات کے استعمال سے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بتایا تو انہیں یہ منشیات نہیں ملیں گی۔ اس طرح وہ چھوٹی سی عمر سے اپنی اتنی بڑی تکلیف اور خوفناک راز کو اپنے ماں باپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انہیں نشہ ملتا رہے تو ان میں بظاہر کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، جس سے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہاں میں آج سے 20-25 سال پہلے کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ ان دنوں میں انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے پرسکون علاقے میں رہتی تھی، جہاں زیادہ تر پاکستانی تھے۔ ایک دوسرے کو جانتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، اس لیے وہاں رات دیر گئے تک گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ ایک دوپہر میں نے ایک نوجوان کو مختلف سڑکوں کے چکر لگاتے دیکھا۔ اس کے پاس مختلف گھروں سے بچے دوڑتے ہوئے آتے، وہ انہیں کچھ دیتا اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بچوں میں سویٹس بانٹ رہا ہے۔ اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے وہ انہیں نشے کا عادی بنا رہا ہو۔ حالانکہ کچھ ہی دن پہلے پولیس نے خبردار کیا تھا کہ آپ کے علاقے میں منشیات کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ نہ جانے چند دنوں میں اپنے گھروں سے چند قدم کے فاصلے پر کتنے ہی بچے نشے کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ انہی دنوں پڑوس کی خاتون بھی میرے پاس آتی تھیں، جن کا کم عمر بیٹا نشے کا عادی تھا اور نشے کے لیے روز ماں سے پیسوں کا تقاضا کرتا۔ نہ ملے تو گھر کی کوئی بھی چیز چھپا لیتا اور کہتا کہ پیسے نہ دیے تو اسے بیچ کر منشیات خرید لے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا اکیلا نہیں، بلکہ اسکول جانے والے بچوں کا پورا گروپ تھا جو نشے کا عادی تھا۔ ان میں لڑکے، لڑکیاں، پاکستانی اور انگریز سب شامل تھے۔ ایک طرف پاکستان کے بچے اور نشہ، اور دوسری طرف انگلینڈ میں کم عمر بچوں کو نشے کا عادی ہونا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے علاوہ بچوں کا نشے کا عادی بننا ایک اتفاق نہیں، بلکہ ایک عالمی اور منظم منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ یہ اسی طرح منظم ہے جیسے منشیات کی فراہمی کا طریقہ کار، کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک۔ نشے کے عادی افراد کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں نشہ کون فراہم کرے گا، کہاں کرے گا اور کیسے کرے گا۔ ان حالات میں والدین کا یہ سوچنا کہ ہمارے بچے بالکل محفوظ ہیں غلط ہوگا، اور یہ سمجھنا اس سے بھی زیادہ غلط ہوگا کہ اگر ان کا بچہ بھی اس سازش کا شکار ہو چکا ہے تو سختی سے یا سمجھا بجھا کر آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر پتہ چلتا ہے کہ بچے چند دنوں سے یا چند سالوں سے نشہ استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچیں کہ اگر ہمیں کہیں ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے اور کسی دوا سے یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے ہم اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پھر نشہ چھوڑنے کی تکلیف تو کسی اور ہی درجے کی تکلیف ہے، ایسی تکلیف کہ جنہوں نے نشہ کر کے اسے چھوڑا نہ ہو وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جو نشہ کر رہے ہیں وہ شاید سمجھا نہیں سکتے۔ منشیات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو جدید طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ منشیات کے عادی افراد کو ایسی ادویات شروع کروائی جاتی ہیں جن سے جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو نشہ ٹوٹنے کی تکلیف یا ودرول سمٹمز نہیں ہوتے۔ گو کہ ان دواؤں کو چھوڑنے میں بھی کچھ دقت ہوتی ہے، مگر وہ غیر قانونی منشیات کا دھندہ کرنے والے مافیا کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ایک مریض کی حیثیت سے اپنی تکلیف سب کو بتا سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنی سہولت کے حساب سے ان دواؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔
اس طرح وہ نشہ کر کے تکلیف میں گھٹ گھٹ کر جینے کے بجائے نشہ چھوڑ کر ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔